اللہ تبارک و تعالی نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں لے کر بھیجا تھا، وہی دین آخر میں چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں مکمل ہوا، اور اس دین پر، اس شریعت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، کسی طریقے کی کمی بیشی، کوئی کمی زیادتی اس میں اب نہیں ہو سکتی، اور اب میں اس دین کو تمہارے لیے بطور دین مان کر میں نے اپنی رضامندی کا اس سے اظہار کر دیا ہے، اس پر میں نے اپنی پسندیدگی کی مہر لگا دی ہے۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی شریعت چلے گی، یہی محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا قانون چلے گا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن میں، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو احادیث شریفہ میں جو احکامات دیے، جو ارشادات فرمائے، ان کلمات میں، ان فیصلوں اور ان احکامات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک وہ اٹل فیصلہ ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ اور اللہ کے سارے فیصلے، سارے احکامات ایسا نہیں ہے کہ عام دنیاوی حکومتوں کی طرح ہوں کہ ایک حکومت آتی ہے اور وہ کوئی بل پاس کر کے قانون بناتی ہے، اگلی حکومت 5 سال کے بعد جیسے ہی آتی ہے وہ اس پرانی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دیتی ہے، وہ دوسرا بل لے آتی ہے، دوسرا قانون بنا دیتی ہے۔ تو یقلب اللیل والنہار کی طرح کہ رات دن جیسے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، دن آیا رات آئی، اس طریقے سے دنیا کے اندر لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگ ایک وقت میں ایک ہی آدمی، ایک ہی حکومت کے کارندے ایک وقت میں پورے ملک کے ہر شہری، ہر مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، سب کے دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کس کا مزاج کیسا ہے، کس کی فطرت کیا چاہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، انسان کے ایک ایک روئے روئے سے واقف ہے، کس بندے کی طبیعت کیا چاہتی ہے، کس کا مزاج کیسا ہے، کس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی فطرت کیسی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بہت باریکی سے، بہت گہرائی سے وہ جانتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون اور جو احکامات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز، یہ غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، کم پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے۔ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، اسلام تو اس دنیا میں جب پہلا انسان آیا تو اس پہلے ہی انسان کے ساتھ اللہ نے اسلام کو بھی بھیجا۔ آدم علیہ السلام، وہاں سے اس دین کی شروعات ہوئی، محمد الرسول اللہ پر، یعنی 1400 سال پہلے تقریباً محمد الرسول اللہ پر یہ دین مکمل ہوا ہے، ان سے نہیں آیا ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان پہ آ کر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ تو یہ دوسری بات ذہن میں بٹھا لیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس دین پر جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جس پر عمل کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا مذہب یا ایسا دین نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو بنا لیا ہو اور لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کچھ مسائل لکھ لیے ہوں، کچھ باتیں لکھ لی ہوں، اور کچھ رسم و رواج اور زندگی گزارنے کے کچھ اصول ضابطے اپنے طور پر مشورہ کر کے گڑھ لیے ہوں اور ان کو ایک قانونی شکل دے دی گئی ہو، اور جب چاہو ان کو بدل لو، جب چاہو ان میں تبدیلی کر دو۔
یہ ایسا کوئی رسم و رواج کا مجموعہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر اور قیامت تک یہ دین اور یہ اسلام، یہ شریعت ایسے ہی چلتی رہے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. تیسری چیز یہ کہ اب ادھر چند دن سے ایک بات بہت زور و شور سے کہی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے، UCC یونیفارم سول کوڈ، کہ پورے ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے. ہمارے ملک ہندوستان میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں دو طرح کے قانون پائے جاتے ہیں. ایک ہے کرمنل لا، ایک ہے سول لا. کرمنل لا میں وہ ایک فوجداری یعنی لڑائی جھگڑے کے مقدمات، ان کا فیصلہ کیسا ہوگا، کوئی کسی کو قتل کر دے تو فیصلہ کیسا ہوگا، کوئی چوری کر دے تو فیصلہ کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں کرمنل لا کے دائرے میں آتی ہیں اور عدالتیں اسی کرمنل لا کے تحت اس مجرم کو سزا دیتی ہیں اور یہ سب پر برابر لاگو ہوتے ہیں. اس میں کسی ہندو مسلم، چھوٹے بڑے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کوئی رشوت دے کے فرق کروا لے، لیکن قانون سب کے لیے ایک ہے، کرمنل لا. دوسرا جو قانون ہے وہ سول لا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کے وہ حقوق اور وہ معاملات آتے ہیں. مثلا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اس طرح کی ساری چیزیں یہ پرسنل لا کے دائرے میں آتی ہیں. پرسنل لا کو قانونی حیثیت حاصل ہے، آج سے نہیں ہے. جب سے اس ملک میں اسلام آیا ہے اسی وقت سے ہی شروع دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں کے لیے برہمن ہندو قاضی ہوا کرتے تھے، ان کے فیملی مسائل کو نپٹانے کے لیے، ان کے پرسنل لا کو نپٹانے کے لیے. مسلمانوں کے لیے قاضی ہوا کرتے تھے، ان کے فیملی مسائل اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. مسلم حکومت جب آئی، مغلیہ دور آیا، اس وقت بھی ہندوؤں کو بھی پرسنل لا کو محفوظ رکھا گیا، مسلمانوں کو بھی پرسنل لا کو محفوظ رکھا گیا. کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ کسی حکومت نے کبھی نہیں کی. اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا، قانون جس وقت بنایا جا رہا تھا آزاد ہندوستان کا، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کسی بھی دھرم، مذہب، خاص طور پر مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا، ان سے اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو یہ کسی حکومت کا پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے مسلمان بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی شریعت میں کسی بھی دخل اندازی اور انٹرفیئر کو برداشت نہیں کر سکتا. اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں تبدیلی وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی حکومت بھی کبھی بھی مسلم پرسنل لا سے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اسی وقت صاف لکھ دیا تھا. اور پھر ہندوستان کا جو قانون ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کو پوری مکمل آزادی ہوگی اپنے اپنے مذہب کو ماننے کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی پوری آزادی ہوگی. کسی پر کوئی دھرم، کوئی مذہب تھوپا نہیں جائے گا، سب آزاد ہوں گے. یہ ہندوستانی قانون کی یہ خوبصورتی رہی ہے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے لوگ آتے رہے، 1956 میں، پھر 66 میں، پھر 72 میں، لوگوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پرسنل لا، جو مسلم پرسنل لا ہے، جس پرسنل لا کے انڈر میں نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، خلا ہے، اس طرح کے درجن بھر مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور مسلمان اس کو اپنے دین کا حصہ مانتے اور سمجھتے آئے ہیں، ان پر عمل کرتے آئے ہیں. وہ پرسنل لا انڈین قانون کے اندر ان کو جگہ دی گئی. صورتحال یہ کی گئی کہ اگر نکاح کا، طلاق کا، یعنی ان پرسنل لاز سے متعلق کوئی کیس اگر عدالت میں جاتا ہے تو عدالت بھی پابند ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا کے مطابق ہی فیصلہ کرے، اگر یہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں مسلمان ہیں تو. 1972 میں بہت زور و شور سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا. خاص طور پہ ایک کیس ہوا تھا، شابانو کیس.
جو لوگ عمر دراز ہیں وہ جانتے ہوں گے، شابانو کیس بڑا مشہور کیس ہوا تھا۔ اس میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شوہر نے جو طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، طلاق کے بعد جو بیوی ہے وہ مرتے دم تک شوہر اس کو نان و نفقہ خرچہ دے گا جب تک کہ اس عورت کا انتقال نہیں ہو جائے گا جس عورت کو طلاق ہوئی ہے۔ جبکہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو طلاق کے بعد دوران عدت، جب تک عدت کا ڈوریشن چلے گا، اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی غیر حاملہ خاتون ہے تو پھر 3 مہینے 10 دن جو عدت کا ایک وقفہ ہے، اس درمیان میں شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بیوی کو، اس عورت کو جس کو اس نے چھوڑا ہے، اس کو نان نفقہ خرچہ دے۔ لیکن جب عدت گزر گئی، اب یہ عورت جس سے چاہے شادی کر لے، یہ بھی آزاد ہے، یہ مرد بھی آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کر لے، دونوں اب اجنبی بن گئے۔ اس لیے اب یہ نفقہ اور خرچہ شوہر اب اس عورت کو جو اجنبی بن چکی ہے اب کیوں دے؟ کورٹ کا فیصلہ تھا کہ نہیں، مرتے دم تک دے گا۔ شابانو کیس بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس کے بعد سے پرسنل لا کی جو بحث چھڑ گئی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس زمانے کے جو علماء اور جو اسلام کے خاص جاننے والے، قوم و ملت کا درد رکھنے والے، وہ اٹھے اور انہوں نے بالکل اس کی تحریک چلا دی، اور پھر حکومت کو ماننا پڑا کہ نہیں، پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب پھر کچھ دن سے اس بات کو پھر سے اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک ملک میں ایک قانون ہو، ایک ملک میں ایک قانون ہو، یعنی UCC یونیفارم سول کوڈ لاگو کر دیا جائے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا تو پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، جتنے بھی دھرم مذہب کے ماننے والے یہاں پر لوگ بستے ہیں ہندوستان میں، سب کے ظاہر ہے اپنے رسم و رواج ہیں، سب کے زندگی گزارنے، شادی بیاہ اور معاملات کو حل کرنے کے اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے اصول ضابطے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو ہندو بھائی ہمارے خوش ہو رہے ہیں کہ اس میں صرف میاں بھائی کی چونی ٹائٹ کی جا رہی ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ ان کے بھی سارے کے سارے قوانین، اصول، ضابطے جو ان کے مذہب دھرم کے اعتبار سے ان پر لاگو ہوتے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ سکھوں کے ختم ہو جائیں گے، عیسائیوں کے ختم ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ، ان کا مذہب دھرم چونکہ ان کا اپنا بہت حد تک اپنا بنایا ہوا اپنے رسم و رواج ہیں، اگر ختم ہو باقی رہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ان پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، چونکہ وہ کوئی آسمانی شریعت اور آسمانی اصول ضابطے نہیں ہیں۔ لیکن اسلام ایک آسمانی مذہب ہے، ایک قرآنی یہ مذہب ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ پر یہ مکمل ہوا، یہ آخری زندگی گزارنے کا آخری ضابطہ حیات ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگر اس میں تبدیلی اور چھیڑ چھاڑ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تحریف اور بدلنے کی کوشش کی گئی، حدیثوں کو توڑ مروڑ کر کے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی نکاح اب تک تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ میاں بیوی یعنی لڑکا لڑکی اگر راضی ہیں، بالغ ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک مہر متعین کر کے ایجاب و قبول ہو جائے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر تو کورٹ جانا پڑے گا، اور کورٹ جا کر کے وہاں کورٹ طے کرے گی۔ پھر ضروری نہیں ہوگا کہ گواہ ہو کہ نہ ہو، مہر ہو کہ نہ ہو، پھر تو بس وہ لڑکی لڑکا کہہ دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بس نکاح ہو گیا۔ یہ بدل جائے گا سرے سے۔ اسی طریقے سے طلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر برداشت کی طاقت زیادہ رکھی ہے بالمقابل عورتوں کے، بہت زیادہ برداشت کی طاقت ہے کہ مرد صبح سے لے کر کے شام تک اپنے بچوں بیوی کے لیے کمائے، محنت کرے، دن بھر لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنے، ذلت برداشت کرے، اس کے بعد گھر آ جائے، بیوی کا پھولا ہوا منہ دیکھے اور اس کے باوجود بھی برداشت کر کے کسی طریقے سے غصے کا گھونٹ پی کے اندر رہ جاتا ہے، جذب کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ اس لیے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، مرد کو صرف طلاق کا اختیار ہے، اور اس کی صورتیں بتاتی ہیں کیسے کیسے طلاق دی جائے گی۔ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے،
عورت کو ایک حق ہے، خلا کا حق ہے کہ اگر کسی عورت اور مرد کی آپس میں بن نہیں رہی ہے، بہت سارے جتن کر کے دیکھ لیے لیکن بات نہیں بن رہی ہے، تو جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار ہے اسی طرح عورت کو خلا کا اختیار ہے کہ یہ بھی جائے اور جا کر کے اپنے کسی شرعی عدالت میں کسی معتبر عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنی پوری بات رکھے اور پھر اپنے شوہر سے خلا لے لے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، جاؤ میں نے تمہیں اپنا مہر معاف کیا، جائیے مجھے چھوڑ دیجئے، دونوں الگ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ یہ خلا کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے۔ اب UCC اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد عورت دونوں کو برابر ہوگا۔ پھر تو صورتحال یہ ہوگی کہ ذرا عید کا سوٹ اگر مہنگا نہیں خرید کے دیا شوہر نے، اس بات پہ منہ پھلائے بیٹھی ہے بیوی اور پھر طلاق دے دی بیوی نے، پتہ لگا کہ پورا دوبگہ سے لے کے ملیح آباد پوری پٹی کے سارے مرد حضرات معلوم ہوا کہاں ہیں کہ سب عدت میں بیٹھے، پھر تو بات بات پہ طلاق عورت دے گی، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق، چونکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ تو فوراً جذبات میں آ جاتی ہے اور کیا سے کیا کر گزرے۔ اس لیے طلاق کا قانون بھی UCC کے بعد سرے سے بدل جائے گا، جو قرآن کا قانون ہے یہ ختم ہو جائے گا سرے سے۔ اسی طرح عدت کا مسئلہ ہے کہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے میں بہت ساری مسائل ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شریعت کی جن کو انسان بظاہر نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہت سی ایسی خوبیاں ہیں عدت کی۔ جب UCC لاگو ہوا تو پھر عدت سرے سے ختم ہو جائے گی، عدت پھر عورت نہیں کرے گی، اس کی مرضی کرے نہ کرے کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اب تو شریعت کا حق ہے لیکن پھر نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر مرد ہے اور اس کو پہلی بیوی سے نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، تو اس مرد کو دوسری شادی کا اختیار نہیں ہوگا۔ مثلا کسی اور آدمی کہ ایک بیوی ہے، دونوں ساتھ رہ رہے ہیں 10 سال 15 سال، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے بھی بہت سے حضرات دوسری شادی کرتے ہیں کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ دوسری بیوی سے اولاد دے دے، ہو سکتا تیسری سے دے دے، لیکن پھر یہ سارے قوانین ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ رہنا ہوگا، اولاد ہو یا نہ ہو، نباہ ہو یا نہ ہو، اسی کے ساتھ رہنا ہو۔ یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ وراثت کا قانون ہے کہ مرد کے اوپر اللہ نے ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے کہ بچپن سے لے کر کے جوانی اور بڑھاپے تک اس کی اپنی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی خدمت، گھریلو مسائل، تمام مختلف ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہیں۔ عورت کے اوپر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی، کوئی مالی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں۔ بچی ہے ماں باپ کی ذمہ داری، جوان ہو گئی ماں باپ کی ذمہ داری، شادی ہو گئی شوہر کی ذمہ داری، وہاں پر بچے ہوئے تو اس شوہر اور اس کے بچوں کی ذمہ داری، یعنی اس عورت کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری مالی شریعت نے نہیں ڈالی، ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر رکھیں۔ اس بنیاد پر جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو شریعت نے جائیداد میں حصہ بھی اس کا ڈبل رکھا ہے۔ عورت کا حصہ سنگل رکھا ہے کہ ایک حصہ ماں باپ کی پراپرٹی میں سے پائے گی، اور چونکہ خرچہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں، شوہر کے ذمے جب چلی جائے گی تو سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا، پلس شوہر کی جائیداد میں بھی اگر اولاد ہے تو 8ویں حصے کی حقدار ہوگی، اولاد نہیں ہے تو 4تھے حصے کی حقدار ہوگی۔ وہاں اس طریقے سے شریعت نے اس کو مکمل کیا۔ اس کے حصے کو جب یونیفارم سول کوڈ لاگو ہوگا تو پھر عورت اور مرد دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔ اس طرح کے وہ سارے مسائل ہیں۔ بچے کی پرورش کا مسئلہ، میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، طلاق ہو گئی، بچوں کی پرورش 7 سال کے بعد بچوں کو اختیار ہوگا، چاہے بیوی کے ماں کے ساتھ رہے، چاہے بچوں کے ساتھ باپ کے ساتھ رہے، یہ اختیار ہوگا۔ لیکن یہ سارا جو حضانت اور پرورش کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، وصیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو درجن بھر قانون ہیں جو مسلم پرسنل لاء کے دائرے میں آتے ہیں، جو قرآن سے ثابت ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا گیا تو یہ سارے قوانین ختم ہو جائیں گے، یعنی قرآن کا جو قانون ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کے تعلق سے میں نے شروع میں بتایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی۔ لاکھ قانون بن جائیں، آپ بنائیے اگلی
والی حکومت آئے گی توڑ دے گی. لوگ مسلمان ظاہر جسم پر ہمارے اوپر تھوپا جا سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں پہ نہیں تھوپا جا سکتا. ہم دل سے تو کسی صورت میں نہیں مان سکتے. ہم ظاہر مجبور ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی, ایسی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مجبوراً ہم خاموش ہو جائیں, لیکن دل سے ہم قیامت تک ہم کسی UCC کو قبول نہیں کر سکتے. یہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کھلی ہوئی بات ہے, بالکل اوپن بات ہے, ہم نہیں قبول کر سکتے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے. اور جو ہمارے برادران وطن ہیں, جاننے ملنے پہچاننے والے, ان سے بھی یہ بات شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اتنا خوش مت ہوئیے, اس میں آپ ہم سے زیادہ پھنسیں گے. ان تک بھی یہ بات پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لا کمیشن آف انڈیا نے جو ایک رائے مانگی ہے ہندوستانی لوگوں سے کہ یونیفارم سول کوڈ ہو یا نہ ہو, اس سلسلے میں رائے مانگی ہے. وہ رائے دینے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک لیٹر بھی جاری ہوا کافی دن پہلے. اس میں سہولت کے لیے ایک QR کوڈ بھی دے دیا گیا ہے تاکہ اس QR کوڈ کو اسکین کریں, اور اسکین کرنے کے بعد میں فوراً میل کھلے گا اور وہ اس میل کو لا کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ آٹومیٹک چلا جائے گا. ہاں یا نہ کا جواب اس پہ جیسے کلک کریں گے آٹومیٹک سینڈ ہو جائے گا. اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ, آج آخری تاریخ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی بے توجہی اور ایسی بالکل ایسا لگتا ہے ایسی سستی اور کاہلی ہے کہ ابھی تک 17 لاکھ صرف میل پہنچے ہیں لا کمیشن آف انڈیا کو, ابھی تک صرف 17 لاکھ. یہ تو بڑی بے توجہی کی بات ہے. اور اس میں بھی بہار اور مہاراشٹر نمبر 1 پر ہیں, اور UP سب سے بڑا مسلم آبادی والا صوبہ, سب سے کم تناسب اور پرسنٹیج رائے دینے میں یہاں کے مسلمانوں کا ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. کب سے پرسنل لا بورڈ اعلان کر رہا ہے, کب سے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وہ اعلان دیا جا رہا ہے, اشتہار دیا جا رہا ہے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, مختلف ویب سائٹ کے ذریعے, لیکن نہیں کوئی اس کو تو دیکھ کے یوں چھوڑ دے. پتہ نہیں کیا ہے, یہ تو کہ مولاناؤں کا مسئلہ ہوگا. یہ مولاناؤں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو احسان مانی ان مولاناؤں کا کہ وہ اپنی اس بڑھاپے میں, اپنی اس کمزوری میں بیچارے اپنے آرام اور سکون کو حرام کر کے اپنی شریعت کو بچانے کے لیے وہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو احسان ہے ان کا, یہ خالی ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں مسجدوں میں, یہ جو داڑیاں دکھ رہی ہیں, یہ 10-20 سال کے بعد یہ ختم نہ ہو جائیں کہیں. اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی, خاص طور پر جو لوگ موبائل چلاتے ہیں, ملٹی میڈیا موبائل استعمال کرتے ہیں, یہ جو نہیں بھی استعمال کرتے ہیں, ان سب سے درخواست ہے کہ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنا میل, اپنا جواب UCC کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اپنا جواب لا کمیشن تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ایک بہت سے لوگوں کا جب جواب جائے تو حکومت پر اللہ کرے کوئی دباؤ پڑے, اور ممکن ہے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے. بظاہر تو لگتا نہیں ہے, چونکہ 2024 کا الیکشن قریب ہے, اس لیے اس مدعے کو اٹھانا ان کے لیے ضروری ہے. اور میڈیا میں چند ایسے جوکر اور ایسے نام نہاد مولوی, بے پڑھے لکھے, 5-5 ہزار روپے کے وہ کرایہ دار, جن کو نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتہ, ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی اہم مشورہ کیا جائے تو ان کو باہر کر دیا جاتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو, تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مشورے میں بیٹھو. ان کی یہ تو حیثیت ہوتی ہے, اور جا کر کے TV چینل پہ ڈیبیٹ جیسے لگتا ہے کہ اسلام کے ترجمان ہیں, جانتے وانتے کچھ ہے نہیں, وہاں پر ایک تماشا اور ایک مذاق بنوا کے چلے آتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اگر کسی کے جاننے میں ہو تو ان مردودوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس کی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنت اور جد و جہد اور قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے.